ایسا صاحب اگلا کوشچن آپ سے میرا یہ ہے کہ ایڈمیشن ہو گیا اسٹوڈنٹ کا تو یونیورسٹی اس کو بکس بھی بھیجتی ہے، اس کی فیس میں بکس کی ویلیو بھی شامل ہوتی ہے، اس کو بکس کا بنڈل آ گیا، اس کے بعد اس کا جو فردر نظام ہے اس کا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا، یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹ کا جو رابطہ ہے وہ پیپروں تک کس طرح برقرار رہتا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑے سے 2 منٹ آپ ذرا مجھے بتائیں۔ جی بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔ اس پہ سب سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ جو طالب علم ہماری یونیورسٹی میں چاہے وہ ایسے پروگرام میں داخلہ لے جس میں 100 روپیہ فیس ہے، خواہ وہ ایسے پروگرام میں داخلہ لے جس میں 1 لاکھ روپیہ فیس ہے، کتابیں اور تعلیمی مواد فراہم کرنا یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے۔ پہلے پری یونیورسٹی ہارڈ فارم میں کتابیں پہنچاتی تھی، لیکن جب دیکھا گیا کہ کئی ایسی شکایات موصولی کہ جی ہارڈ فارم میں کتابیں نہیں پہنچی، طالب علم پریشان ہوئے، تو یونیورسٹی نے ایک اور ذریعہ لگایا کہ ان کتابوں کو اس نے آن لائن پرووائڈ کر دیا۔ اب طالب علم کو اگر کتاب ملے یا نہ ملے، اس کو آن لائن جا کے کتاب اس کو اویلیبل ہو جاتی ہے، چاہے وہ میٹرک کی ہو یا ایف اے کی ہو یا بی اے کی ہو یا ایم اے کی ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھے، اگر جو طالب علم داخلہ لینا چاہتے ہیں یا اور پہلے سے ہمارے طالب علم ہیں جو ایک صفحے کی انفارمیشن، سنگل پیج انفارمیشن، جس میں داخلہ فارم، جس میں اس کی رول نمبر سلپ، اس کا ریزلٹ کارڈ، اس کا پروویژنل سرٹیفکیٹ اور اس کی ٹیوٹر کی انفارمیشن آپ کو ویب سائٹ سے لے لینی ہے۔ ویب سائٹ ایک بنیادی اور اہم ذریعہ ہے یونیورسٹی کے بارے میں ہدایات لینے کا اور یونیورسٹی کے نظام کے بارے میں معلومات لینے کا۔ یہ ہمارے طالب علم ایک المیہ ہے کہ ہمارے طالب علم فیس بک اور واٹس ایپ تو یوز کرتے ہیں، اس کے لیے پیکج کرواتے ہیں، لیکن جس ادارے میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کی ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کرتے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے جو ٹیوٹرز ہیں، پہلے تو ہمارا یہ نظام ہوتا تھا کہ ٹیوٹروں کے خطوط گھروں پہ جاتے تھے۔ اب چونکہ ساری دنیا ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے تو ہماری یونیورسٹی کیوں پیچھے رہے؟ ہم ڈیجیٹلائزیشن ٹرانسفارمیشن کر رہے تھے پچھلے 2 سیمسٹر سے، اب تقریباً ہمارا 95% کام ڈیجیٹائز ہو گیا، جس میں ٹیوٹر اپوائنٹمنٹ سے لے کر ورکشاپ تک۔ اور کووڈ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لیکن اس کووڈ نے ہمیں ایک شعور اور دیا ہے کہ لوگوں کو کمپیوٹر استعمال کرنے کا سکھا دیا۔ یہ ایک بلیسنگ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بیماری نے کم از کم لوگوں کو کمپیوٹر استعمال کرنے کی عادت ڈال دی ہے، پازیٹیو طریقے سے، موبائل کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنے کی عادت ڈالی ہے۔ ہم پہلے فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت ورکشاپس جو کرواتے تھے وہ فیس ٹو فیس ہوتی تھی، یعنی طالب علم کا آنا ضروری ہوتا تھا۔ اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہماری گیدرنگ اور ہمارا جو اجتماع ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، تو ہم نے، اور پھر ڈیجیٹلائزیشن بھی ہم کر رہے تھے، اور یہ ہمارے وائس چانسلر صاحب چونکہ کمپیوٹر کے فیلڈ کے ہیں، لہذا انہوں نے کہا جی کہ یہ یونیورسٹی کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے۔ تو سارا سسٹم اب ہمارا ڈیجیٹلائز ہے، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ 95% ہم کر چکے ہیں۔ اب وہ جو 5% رہ گیا ہے وہ آخری مراحل میں ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی بس آپ سمجھیں کہ اسی سیمسٹر میں ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جس میں ٹیوٹر اپوائنٹمنٹ ہم 100% چلے گئے ہیں۔ ورکشاپس کچھ پرسنٹیج ہماری رہتی تھی جو کہ اس سیمسٹر میں وہ بھی ہوگی، جیسے ٹیچنگ پریکٹس کی ورکشاپس ہم نے پچھلے سیمسٹر میں فیس ٹو فیس کروائی تھی، لیکن اس دفعہ وہ بھی آن لائن ہے۔ تو تمام ورکشاپس ہماری آن لائن، اور یہ آگے بھی ایسے ہی چلے گا۔ اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کسی طالب علم کو کسی موسم کی تنگی کی وجہ سے ادھر ادھر جانا نہیں پڑتا، یا اس کی ورکشاپ میں غیر حاضری نہیں ہوتی کہ جی بارش ہے تو جی ورکشاپ میں نہیں آ سکتے، یا آندھی ہے تو ورکشاپ میں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے نیٹ چلانا، ورکشاپ اٹینڈ کر لینی ہے، اور پھر ایک وقت میں بہت زیادہ طالب علم ورکشاپ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ مثلا لاہور اور کراچی میں اکٹھے بیٹھے طالب علم ہیں، وہ اکٹھے ایک آن لائن ورکشاپ پہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور ورکشاپ ان کی ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا لاہور کی ورکشاپ لاہور میں، کراچی کی کراچی میں، حیدرآباد کی حیدرآباد میں، پشاور کی پشاور میں۔ اب ہو سکتا ہے لاہور کراچی پشاور کا ایک گروپ بنا دیا گیا، ان کو کہہ دیا ورکشاپ اٹینڈ کریں، اور آن لائن ورکشاپ اٹینڈ ہو جاتی ہے۔ تو افضل صاحب یہ جو آن لائن ورکشاپ ہوتی ہے اس کا یونیورسٹی نے اپنا کوئی ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے اپنا، یا کہ کسی اور نیٹ کے یا کسی اور کمپنی کے اس کو یوز کرتے وہ یوز کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو آن لائن اس کا، یا کوئی اپنا کوئی آگاہی پروگرام ہے ان کا، کیا ہے وہ؟ میں نے بڑا آپ نے اچھا سوال کیا، چونکہ وائس چانسلر صاحب خود کمپیوٹر فیلڈ کے ہیں اور ان کا ویژن بھی یہ تھا کہ آن لائن اور ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے،
تو ہمارا ایک اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم جس کو کہتے ہیں LMS ہے، جس کے تحت ہم یہ تمام ورکشاپس. اچھا پھر ان ورکشاپس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آیا ہمارے جو BEd اور MA کی اسائنمنٹس وہ بھی آن لائن ہوتی ہیں. یعنی آپ نے آن لائن ان کو اپلوڈ کرنا ہے، ٹیوٹرز نے ان کو آن لائن چیک کرنا ہے اور آن لائن چیک کر کے ان کو مارکس دے دینے اور اس کے بعد رزلٹ جمع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو جو پہلے کبھی اسٹوڈنٹس کا بہانہ ہوتا تھا کہ ہماری اسائنمنٹ مس ہو گئی ڈاک کے ذریعے یا ٹیچرز نے ہمیں واپس نہیں کی، اب وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا اسٹوڈنٹس کا کہ کیونکہ وہ آن لائن چیک ہو جاتا ہے کہ کس نے اپلوڈ کی اور کس نے اس کو چیک کیا اور کس نے اس کے مارکس لگائے، اور اب تو اسٹوڈنٹس کو فوراً مارکس بھی پتہ لگ جاتے ہوں گے کہ آن لائن ہی. تو اس کا مطلب ہے یہ تو علامہ اوپن یونیورسٹی جو ہے باقی پاکستان کی یونیورسٹیوں سے چند قدم آگے جا رہی ہے کہ جس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جلدی آن لائن ٹرانسفر کر دیا، اور یہ تو بڑی اچھی ہے کہ آپ کا یونیورسٹی کا قدم ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اوپن یونیورسٹی کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپیوٹر کی جو ایجوکیشن ہے اس سے زیادہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں اس کووڈ-19 کے اندر بھی، اس کووڈ-19 سے پہلے ہی یونیورسٹی نے یہ کام سٹارٹ کر دیا ہوا تھا. تو بالکل اس کا مطلب کووڈ-19 کے اندر یونیورسٹی پہلے سے پریپیئرڈ تھی کہ اس کے پاس سسٹم بنا ہوا تھا. جی ایسے ہی ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم تیاری کے مراحل میں تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے ذرا اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا گیا کہ اس کو جلدی سے جلدی ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. ورنہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم کوئی 1-2 ماہ آگے کرتے ہیں، لیکن چونکہ پلان ہمارا یہی تھا کہ ہم نے کرنا ہی ڈیجیٹلائز ہے، تو کووڈ کی وجہ سے اور ایکسپیڈائٹ ہو گیا. اور ہم نے کہا جی جب کووڈ ہے اور جب جانا ہی آن لائن اور ہمارا پلان ہی آن لائن جانے کا تھا، تو ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا. ہم نے کہا جی اس کو جلد سے جلد کیا جو اسٹوڈنٹس کو ہم آہنگ کر دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسٹوڈنٹس اب کمپیوٹر سے ان کی نوع ہو گئی ہے کہ جی کمپیوٹر کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا پازیٹیو استعمال کیسے ہے. اچھا احسن صاحب، وہ پھر ایک چھوٹا سا پوائنٹ اندر رہ گیا آپ کی گفتگو، آپ نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتائیں. اگر کوئی نیا بندہ بھی یہ سن رہا ہو تو بڑا اچھے طریقے سے وہ آپ کی اس یونیورسٹی کے بارے میں کمپلیٹ نالج لے لے گا. لیکن چھوٹی سی ایک بات یہ رہ گئی کہ جب اسٹوڈنٹس کو کتابیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے کیا یونیورسٹی اس کو کوئی ایکسرسائز دیتی ہے، کوئی مشقیں کرنے کے لیے دیتی ہے، اور وہ ان کو گھر بیٹھ کے کرتا ہے، اور ایگزام یونیورسٹی جو سی ہے وہ اسی طرح لیتی ہے جس طرح باقی یونیورسٹیز دیتی ہیں؟ یہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے. جی اس میں جو ہی طالب علم کا داخلہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس ایک ریکارڈ آ جاتا ہے، ہم اس کا ایک ٹیوٹر مقرر کر دیتے ہیں. اب وہ ٹیوٹر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹیوٹر کے خطوط گھروں میں جاتے تھے، اب چونکہ ڈیجیٹلائز ہو گیا، ہم جو ہی ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں اس کے ٹیوٹر کا نام ویب سائٹ کے اوپر نیٹ پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. جو ہی ہم ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں اس کا نام ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، اور طالب علم گھر بیٹھے آن لائن اپنے ٹیوٹرز کا ایڈریس ان کے پرٹیکولر وہاں سے لے سکتا ہے، اور اپنی مشقیں میٹرک FA BA کی مشقیں تو ہارڈ کاپی میں جاتی ہیں، یعنی مشقیں اس نے اس پتے پہ بھیجنی ہیں. لیکن جو جہاں تک تعلق ہے BEd اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کا، ان کی مشقیں LMS پہ اپلوڈ ہوتی ہیں. اب ان ٹیوٹروں کو مشقیں چلی گئیں. جہاں تک تعلق آیا میٹرک FA BA کا، وہ مشقیں چیک ہو کے ٹیوٹر رزلٹ آن لائن پنچ کر دیتا ہے، آن لائن اس نے رزلٹ اپلوڈ کر دیا، اس کے بعد وہ رزلٹ چلا جائے گا. یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل ہیں لیکن ہم ان کو بھی انشاءاللہ حل کر لیں گے. باقی BEd اور پوسٹ گریجویٹ میں جب مشقیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں اس کے تو مسئلے مسائل سرے سے ختم ہو گئے کہ جی ٹیوٹر اسٹوڈنٹ نے کہا جی میں نے مشق اپنا بھیجی نہیں ملی، وہ ختم ہو گیا. اس نے اپلوڈ کی، بیک اینڈ لاگ پر اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے کہ جی اس نے کب اپلوڈ کی، کیسے اپلوڈ کی، کتنی اپلوڈ کی، اور اس کے بعد جو ہی ٹیوٹر اس کو نمبر دیتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی مشق نمبر لگ گئے ہیں اور اتنے نمبر لگے ہیں. تو یہ ہمارا سسٹم میں ایک بڑا وہ فاسٹ ہو گیا ہے، جلدی ہو گیا ہے. تو وہ اسپیڈی سسٹم کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اکیڈیمک کیلنڈر، جو کہ اب موجودہ وائس چانسلر صاحب نے ایک ترتیب دیا کروایا تھا ایک اکیڈیمک کیلنڈر، ہم اس کو منوان فالو کرنے کے قابل ہو گئے کہ جی یہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک یہ کام ہوگا، وہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک ہی ہوتا ہے. اور وہ اس پہ ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ جی آپ نے اکیڈیمک کیلنڈر کو ہمیشہ فالو کرنا ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ جی ہم نے بھی اس کو فالو کرنا ہے. ناظرین، بڑی اچھی انفارمیٹو گفتگو ہو رہی تھی. مجھے بریک پہ جانا تھا، مجھے اتنی اچھی گفتگو اور اتنا نالجفل چیزیں پتہ لگ رہی تھیں، تو میں پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بریک پہ جا رہا ہوں. اور میں اپنے دوست محسن عابدی صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ بریک کے بعد احسن صاحب سے
फर्दर जो यूनिवर्सिटी के बारे में जो चीज़ें हैं, इनके दिमाग में जो मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, वो नाजरीन की आसानी के लिए वो क्वेश्चन पूछें। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया। तालीम इंसान को देती है कुछ नया कर गुजरने का जज्बा, सबसे आगे बढ़ने का जज्बा, और ये जज्बा देता है